الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسائل کسی بھی طرح کے ہوں، خواہ رزق میں تنگی کا معاملہ ہو، اولاد نافرمان ہو، یا خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہو، رب کریم کے عطاؤں سے میں علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں، اور آپ الحمدللہ نماز کی پابندی کے ساتھ وظائف کو پڑھتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ سب سے پہلے آج الحمدللہ 13 اگست ہے، اور کل آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یوم جشن آزادی پاکستان یعنی کہ 14 اگست ہے، اور یقینی طور پر جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کل بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ اس جشن آزادی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ عز و جل ایک عظیم نعمت کے طور پر ہمیں رب کریم نے عطا فرمایا ہے، اور نعمتوں کی قدر کرنا ہر عقل مند انسان کا کام ہے کہ وہ نعمتوں کی قدر کرے اور رب عز و جل کا شکر ادا کرے۔ تو جہاں جشن آزادی پاکستان ہم منائیں گے تو رب عز و جل کی عطاؤں سے کوشش یہ کیجئے گا کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم جشن کو منائیں، تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، اور رب عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں اس جشن آزادی کو منانے کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ہم شکر ادا کریں گے تو رب عز و جل کی نعمتوں کا اور ہمارے اوپر اضافہ ہوگا۔ پاکستان الحمدللہ عز و جل آپ کے علم ہے کہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، اور اس دن عیسوی جو تاریخ تھی 14 اگست تھی، اور سن ہجری کا جو تاریخیں تھیں وہ تھی 27 رمضان 1366 سن ہجری۔ علم العادات کی ظاہر ہے کہ میری فیلڈ ہے، میں اسی فیلڈ سے آپ کو حساب کتاب بھی بتاتا ہوں اور وظائف بھی بتاتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل پاکستان کے وجود کی جو تاریخ ہے وہ اتنی اہم اور اتنی عظیم ہے کہ رب عز و جل کے عطاؤں سے جب یہ وجود میں آیا، ایک نعمت ہمیں عطا کی گئی، تو اس کی جو تاریخوں کی حکمتیں ہیں اس میں بھی بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ الحمدللہ 27 7 اور 2 9 اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہمارا رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بھی 9واں ہے، یعنی اس کا بھی 9واں نمبر ہے، اور 1366 سن ہجری علم العادات کے قلبی اعتبار سے دیکھا جائے تو 6 کو 6 سے جب ہم ضرب دیتے ہیں 36 بنتا ہے، اور 36 کو جب جمع کرتے ہیں تو یہ بھی 9 بنتا ہے، اور 9 کا ہندسہ ایسا عدد ہے، 9 کی ایسی گنتی ہے کہ یہ فنا نہیں ہوتی، یعنی کہ ہر جگہ اپنے آپ کو 9 ہی ثابت کرتی۔ 9 کا پہاڑا کبھی پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ اس کو ضرب دے کے پڑھتے رہیں گے اور جب جمع کریں گے 9 کا 9 ہوگا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمیں رب کریم نے ملک پاکستان 27 رمضان 1366 سن ہجری میں عطا فرمایا، اور اس کے تمام ہندسے بھی الحمدللہ 9 کے ضامن ہیں۔ اور ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل کوڈ ہے جس کا ہم ڈائلنگ کرتے ہیں کسی بھی دنیا کے ملک میں جا کر، تو اس کا جو عدد ہے وہ 92 ہے، اور 92 میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عدد ہیں وہ بھی 92 ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور پاکستان کی کامیابی کے لیے، پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہر اس شخص کو کوشش کرنا چاہیے جو وطن عزیز ملک پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور یقینی طور پر جو اپنے وطن میں رہتا ہے اپنے وطن سے یقینی طور پر محبت کرتا ہے۔ تو محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم
اپنے وطن عزیز کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ضرور ادا فرمائیں۔ رب کریم ہمیں اس جشن آزادی پر مزید خوشیاں عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں چلنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں اور ساتھ میں کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں تاکہ وظائف لکھ سکیں، اور وظائف آپ لوگ لکھ نہیں پاتے اس لیے کہ کاپی پینسل ہوتی نہیں ہے، پھر کالز پر پوچھتے ہیں کہ کس کے متعلق کیا سوال کا جواب دیا گیا تھا۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یاد نہیں رہ پاتا ہے کہ اس کو کیا جواب دیا، تو اپنے اس پروگرام کو ریپیٹ دیکھ لیا کریں یا پھر ہمارے ARYQ TV کے آفیشل یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور کاپی پینسل ہوگی تو میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرے فون نمبرز بھی آن ایئر کیے جاتے ہیں، ان کو بھی آپ لکھ پائیں گے۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے، اور کالز کا سلسلہ انشاءاللہ بریک کے بعد کرتے ہیں۔ آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور آج الحمدللہ شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ میں یاسین شریف کی فضیلت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی تلاوت کرے رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یوں تو ہر آن ہر دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، مگر شب جمعہ میں بالخصوص درود پاک کا اہتمام کیا کریں کہ اس میں بڑی برکتیں اور بڑی رحمتیں ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ ارشد سعید عباسی نوشہر سے۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں۔ برائے مہربانی ہولڈ کیجیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں مریم بات کر رہی ہوں اور میری امی کا نام فرزانہ ہے، فرزانہ۔ ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا فرسٹ بیبی ہوا تھا تو تب پیدا ہوا تھا، بہت زیادہ اس کو جوائنٹس تھا، اتنا زیادہ کہ ہاسپٹل میں اس کو ریزس کے نیچے رکھنا پڑا تھا۔ تو اب خیر سے وہ پھر بعد میں شکر الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب سیکنڈ بیبی ہونے والا ہے تو وہ کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں ابھی سے کہ اس کو جوائنٹس نہ ہو، بہت زیادہ جوائنٹس ہو گیا تھا فرسٹ بیبی۔ میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا میرا نام عائشہ ہے، میری والدہ کا نام نعمت النساء ہے۔ بابا میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے۔ نعمت النساء۔ جی ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ کا حساب بھی لگاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ہلو۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ استخارہ کرانا چاہتے ہیں، استخارہ کرائیں گے۔ نام بتائیے۔ نام ہے قاضی لمیہ درخشا۔ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ پا رہا، کیا نام بتا رہی ہیں؟ قاضی لمیہ درخشا۔ قاضی لمیہ درخشاں۔ ہاں، ماں کا نام ہے لبنہ کریم۔ لبنہ کریم۔ فرحین۔ ہاں لبنہ کریم۔ لبنہ فرحین، کیا مسئلہ ہے؟ ہم استخارہ کرائیں، استخارہ۔ لڑکا کا نام ہے اسرار اکرم۔ کیا نام ہے؟ ارشاد؟ اسرار۔ اسرار۔ ہاں اکرم۔ اچھا، اسرار اکرم کی امی کا نام بتائیں۔ رخسانہ کریم۔ رخسانہ کریم۔ ہاں ہم استخارہ کرائیں گے، شادی نہیں ہو رہا اس کا۔ اچھا، یہ دونوں کا رشتہ آیا ہے لمیہ کے لیے یا دونوں کا رشتہ ہو نہیں پا رہا؟ میں نے یہ تو لمیہ کا رشتہ یہ لڑکا سے ہو رہا ہے، مگر یہ تو ہو رہا نہیں رشتہ۔ اچھا ٹھیک، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ سر میرا نام زینب خاتون ہے، میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ زینب خاتون۔ ہاں، میری امی کا نام سلیم اختر ہے۔ شمیم اختر، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے بہن؟
سر میرے رشتے میں رکاوٹ ہے, کوئی اچھا رشتہ نہ آتا ہے, اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ واپس آتے ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نیک سوال رشتہ عطا فرمائے. انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بابا جی؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ میں کویت سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد عثمان ہے. اور عثمان میں نے بھائی اپنے آپ کا بارے مسئلہ میں ہے؟ پوچھنا تھا. ہاں جی, میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. امی کا نام بتائیے. میرا نام محمد عثمان ہے. امی کا نام نسیم اختر. نسیم اختر. ہاں جی. اور میں نے ایک اور وہ میری خالی ہے, اس کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہو رہا کافی دیر سے. تو پہلے آپ نے گندے اثرات بولا تھا تو وہ تویز وغیرہ پڑھائی کر رہے ہیں. تو ابھی چیک کرنا ہے کہ کیا صورتحال ہے ان کی. اس کا نام ہے عطیہ رضیہ. اس کی عطیہ. عطیہ. ہاں جی. اور والدہ کا نام ہے خالدہ پروین. اچھا, ان کے لیے تعویذ منگوائے تھے آپ نے ہمارے یہاں سے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. ہاں جی, میں نے بہن کے بارے میں پوچھنا تھا. نام بتائیے بہن کا. آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو کھولا ہوا ہے جس کی وجہ سے آواز ڈیلے ہو رہی ہے. آپ بند کر دیں اور پھر نام بتائیں جلدی. بہن کا نام ہے فخر ناز. فخر ناز کی والدہ سکینہ بی بی. رشتے کے حوالے سے بات کرنی تھی. رشتے والے آتے ہیں لیکن آگے پھر بتاتے کوئی نہیں. امی کا نام سکینہ بی بی بتایا. ہاں جی, فخر ناز سکینہ بی بی. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے. انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور اس کے لیے حساب بھی چیک کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ سر میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. ناصر جاوید میرا نام ہے. والدہ کا نام سلیمہ بی بی. سلیمہ بی بی. جی جی فرمائیے ناصر بھائی. 15 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں تو بچہ نہیں ہے. اچھا, مجھے اپنی وائف کا نام بھی بتائیے اور ان کی امی کا. عفت فردوس مقصود بی بی. عفت فردوس. امی کا نام مقصود بی بی. مقصود بی بی. پہلے بھی کال کی تھی آپ نے ناصر بھائی؟ نہیں, پہلی دفعہ کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے. انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اس کے لیے وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بول رہا. میرا نام جارج, ماں کا نام رحمت بی بی. میرا کاروبار میں جلدی لگتا ہے. دونوں نام آپ کے سمجھ نہیں آئے. آپ کے دونوں نام سمجھ نہیں آئے. اطمینان سے بتائیں. میرا نام جارج, ججی مینو کہندے نے. والدہ دا نام ہے رحمت بی بی. آپ کی والدہ کا نام رحمت بی بی سمجھ آ گیا. آپ کا نام ابھی بھی سمجھ نہیں آیا. رحمت بی بی. آپ کا نام سمجھ نہیں آیا. میرا نام جاجی ہے. ججی کہتے جوید ہے, ویسے جاجی کہندے نے. ارے جاوید بھائی ہیں آپ. اچھا, کاروبار کے لیے پوچھ رہے ہیں. تو گھر میں بیٹھا رہتا, کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. پتہ نہیں کیا میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں دبئی سے بول رہا ہوں. احسان اللہ انصاری. احسان بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ جی ہاں, وہ اچانک میں یہ عربی کے گھر میں کام کر رہا ہوں 40 سال سے. اچانک وہ عربی تو نہیں انتقال کر گیا لیکن 25 سال ہوا. لیکن میڈم بولتی ابھی کام نہیں ہے, تنخواہ میں نہیں دے سکتی. اچھا, مجھے اپنی امی کا نام بتائیے. محمودہ بیگم. محمودہ بیگم. اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. آپ کے لیے رزق حلال کے ذرائع عطا فرمائے. آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور حساب بھی چیک کرتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی میرا یہ جاب کا میرا پروموشن کا مسئلہ ہے. جاب چل رہی ہے, پروموشن نہیں ہو رہی ہے. جی جاب آپ کی چل رہی ہے اور پروموشن نہیں ہو رہی ہے. جی اس کا اپنا نام اور والدہ کا نام بتائیے. نام شاہد ہے اور والدہ کا نام معراج بیگم. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہد ہے, والدہ کا نام معراج بیگم ہے. اچھا, معراج بیگم. آپ نے پہلے بھی کال کی تھی غالباً. جی پہلے بھی کال کی تھی آپ نے؟ جی کل میں نے کی تھی. تو وہ کل وہ شادی کا مسئلہ تھا. آج میں نے جاب کا بتایا ترقی کے لیے.
ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی کامیابی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری ماں کا مسئلہ ہے، میری والدہ ہمیشہ بیمار رہتی ہے. نام بتائیے والدہ اور نانی کا. رخسانہ بیگم. رخسانہ کی والدہ زرینہ بیگم. زرینہ بیگم. اور کب میرے سے بیمار ہیں؟ والد کا مسئلہ ہے، ہمیشہ وہ گھر میں کچھ نہ کچھ جھگڑا وگڑا کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ پریشانی ہوتی رہتی ہے. امی کب سے بیمار ہیں؟ امی کافی سالوں سے بیمار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی امی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اپنی بہن کی پتہ کرنا تھا. نام بتائیے. بنوئی کا نام ہے ریاض. ریاض کی والدہ عزیزہ بیگم. حفیظہ بیگم. عزیزہ بیگم. حفیظہ بیگم. عزیزہ بیگم. عزیزہ. جی. اچھا، کیا پوچھنا ہے ریاض کے لیے؟ کاروبار کے بارے میں. وہ ان کی لڑائی رہتی ہے آپس میں. ظاہر کاروبار چل نہیں پا رہا ہوگا، بیگم پیسے مانگتی ہوں گی تو لڑائی تو ہونی ہے نا. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں، ان کا حساب بھی چیک کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا. اور میں عرض کر رہا تھا کہ سوالات اچھے خاصے ہو گئے ہیں، جوابات بھی آپ کو دے دوں، وظائف بھی آپ کو بتا دیں، پھر مزید انشاءاللہ کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے کاپی پینسل جن میرے بہن بھائیوں نے نہیں رکھیں فوری طور پہ رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. مریم بنت فرزانہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ کے یہاں جو بچے بیبی کی پیدائش ہوئی تھی اس کو ارکان ہو گیا تھا، پیلیا تھا، اب پھر حمل سے ہیں. رب کریم آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے بچے کی حفاظت فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یا خالقو یا اللہ، یا خالقو یا اللہ 290 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کر لیا کریں اپنے اور بچے کے لیے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے بچہ عافیت کے ساتھ آئے گا. عائشہ بنت نعمت النساء میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں. میرے تعویذات منگوانے کے لیے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھجوا دیے جائیں گے. لمیہ درخشاں بنت لبنہ فرحین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا رشتہ اسرار اکرم بن رخسانہ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہو تو گیا ہے مگر شادی نہیں ہو پا رہی. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے معاملات نہیں ہیں. لمیہ کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 66 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور یہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے، اس کو بھی نوٹ فرما لیں. زینب خاتون بنت شمیم اختر میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں آتا، طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات رشتے کے لیے اور اثرات کے لیے ضرور منگوائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے. محمد عثمان بن نسیم اختر میرے بھائی، آپ نے کویت سے میں کال کی، پہلے آپ نے فرمایا کہ عطیہ بنت خالدہ پروین کے لیے تعویذات منگوائے تھے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی عطاؤں سے عطیہ کا حساب بالکل اوکے. تعویذ جو گلے کا پہننے کا دیا گیا تھا اس کو گلے میں پہن لیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم رہے گا. اور آپ نے اپنے متعلق کوئی سوال کیا نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، انشاءاللہ کامیابیاں نصیب ہوں گی. فخر ناز بنت سکینہ بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے کہ بہن کا رشتہ نہیں آ رہا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. بہن کو بولیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 880 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد بالخصوص اپنے رشتے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا. ناصر جاوید بن سلیمہ بی بی اور عفت فردوس بنت مقصود بی بی میرے بھائی، آپ نے دبئی سے کال کی، فرمایا 15 سال ہو گئے اولاد نہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اگر آپ کی وائف دبئی ہیں
تو تعویذات دبئی بھی منگوائے جا سکتے ہیں، میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا۔ اگر یہ پاکستان میں ہیں تو ان کو بولیں خط لکھ کر میرے نمبروں پہ رابطہ کر لیں، تعویذات منگوا لیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ تعالی آپ کے یہاں اولاد ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ مطلب یہ کہ آخر میں انشاءاللہ ہم سب مل کر دعا کریں گے، اور انشاءاللہ اسم اعظم بھی ہوگا، اور آج کا اسم اعظم ہے فرید کے نام کا، فرید۔ تو انشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی فرید نام کے میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے، رب کریم کی عطاؤں سے ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ظاہر ہے کہ میرے نمبرز بھی، میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرے فون نمبرز، اور ساتھ میں میرا یوٹیوب کا ایڈریس بھی آن ایئر کیا جاتا ہے، اس کو بھی اپنے پاس ضرور لکھ لیں۔ اور جو میرے یوٹیوب کا ایڈریس ہے وہی میرا فیس بک پیج اقبال بابا ARYQTV، تو اس کو بھی ضرور بالضرور سرچ میں رکھا کریں تاکہ تمام چیزوں کی معلومات بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں مجھے سے؟ اپنی امی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ امی کا نام اور نانی کا نام بتائیے۔ جی، نام بتائیے امی کا اور ان کی میری امی امی کا۔ کا نام رضیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے ہانی۔ ہانی؟ جی جی، اچھا، کیا مسئلہ ہے امی کا؟ وہ کافی سالوں سے بیمار ہیں، ابھی مجھے نہیں پتا کس وجہ سے، آپ بتائیں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ نام بتائیے۔ میرے بیٹے کا نام عبد المعیز اور میرا نام پروین ہے۔ عبد المعیز کی امی پروین، کیا مسئلہ ہے؟ جی، میرے بیٹا سبق بھی نہیں پڑھتا اور وہ بہنوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، بس مستیاں بہت زیادہ، سنتا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں سنتا، چھوٹا ہے، میں ابھی بتاتا 11-12 سال کا ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے وظیفہ پڑھیے گا، اللہ کی عطا سے کرم ہوگا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی، کون اور کہاں سے؟ میں فضا بات کر رہی ہوں، مجھے اپنا استخارہ کروانا تھا رشتے کے لیے۔ فضا، امی کا نام بتائیے۔ میری امی کا نام شہناز ہے، شہناز ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ یہ جادو اور بندش کا تو سمجھ آتا ہے، یہ گندے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ گندے اثرات کا جو معاملہ ہے یہ جناتی اثرات شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب اس کو عاملین نے تو بڑے نام دے رکھے ہیں، کوئی سرکٹا بولتا ہے، کوئی چڑیل، کوئی بھوت بولتا ہے۔ بہرحال یہ سب شیاطین کی قسمیں ہیں، اور گندے اثرات کا تعلق جو ہے وہ شیاطین کی قسموں سے ہی ہوتا ہے۔ رب کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رشتے کے متعلق آپ نے پوچھا، اور یہ اثرات کے لیے میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ مزید کچھ پوچھنا ہو تو ضرور میرے نمبرز پہ بھی رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے دل کو تشفی کے لیے اس کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بنگلہ دیش سے بابا میں بول رہی ہوں۔ جی، 11 برس کا بیٹا ہے، وہ حفظ میں پڑھ رہا ہے۔ اس کا نام بتائیے۔ اوہو، کال ڈراپ ہو گئی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، آپ کے بچے کو حافظ قرآن باعمل عالم دین بنائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ نام بتائیے۔ سید محمد علی۔ سید اور میرا نام محمد حمیرہ ہے۔ علی حمیرہ۔ اور اس کی شادی کی تھی ابھی 6 مہینے پہلے، دلہن اس کے بیوی کا نام آمنہ اور اس کی ماں کا نام رفیہ۔ آمنہ بنت رفیہ، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ لڑکے لے گئے یہ لوگ تھا اپنی بیٹی کو، تو ان کا اللہ رشتہ تبارک نبھے گا کہ تعالیٰ نہیں؟ اللہ آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کے آخری کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں اولاد کے لیے پوچھنا تھا۔ میرا نام شمائلہ، دبئی سے بات کر رہی ہوں۔ شمائلہ میری بہن، آپ کی امی کا نام بتائیں۔ غزالہ کوثر۔ غزالہ کوثر، شوہر کا نام؟ اکرام شوکت۔ اکرام شوکت، ان کی امی؟ سریا۔ سریا، کتنے سال ہوئے؟ شادی کو بھی 1 سال ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے، جلد سے جلد۔ پہلے سوالات کے جوابات آپ کی نظر کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ وقت بچا تو مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے، ورنہ انشاءاللہ
اگلے بدھ اور جمعرات کو پھر پروگرام روحانی دنیا میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے اگر کوئی کام، کوئی استخارہ، کوئی مسئلہ درپیش آئے تو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ میری ٹیم آپ کو جواب دینے کے لیے۔ آج کل صبح 10 بجے سے میرے نمبرز آن ہو جاتے ہیں، جو اسکرین پر آن ایئر ہوتے ہیں، یہ نمبرز صبح میں آن ہو جاتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ استخاروں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ جاوید بن رحمت بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو کاروبار میں پریشانی ہے، دوسرا دل نہیں لگتا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا، اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیں۔ احسان اللہ بن محمودہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ دبئی میں ہیں، کفیل کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی وائف ہیں جو آپ کو ہٹا رہی ہیں کہ اب کام نہیں ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ خطرات یہی ہیں کہ آپ کا کام ختم ہو رہا ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ شاہد بن معراج بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری چل رہی، ترقی کے لیے کچھ بتائیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26-27، 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ رخسانہ بنت زرینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ بہت بیمار ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، امی کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، گھر کا کوئی فرد بھی پلا سکتا ہے، اور خط کے ذریعے تعویذات بھی ضرور منگوائیں۔ ابو کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ وہ ناراض رہتے ہیں، تو جب آپ میرے نمبرز پہ رابطہ کریں تو ابو کا اور دادی کا نام بتائیے گا، انشاءاللہ ان کی ناراضگی کے لیے بھی وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ ریاض بن عزیزہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ریاض بھائی کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی رزق میں برکتیں ہوں گی۔ رضیہ بنت ہانی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ بہت بیمار ہیں، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، خط لکھ کر تعویذات ضرور منگوائیں، یا میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا، اور اس وقت تک ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ عبد المعیز بن پروین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 11 سال کا بچہ ہے، پڑھائی میں بھی نہیں اور سب سے لڑتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اس کو پلا دیں۔ اور اس کے لیے جو پڑھائی کے لیے ہے، اس کے لیے یا علیم یا اللہ کسی بھی نماز کے بعد 150 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ پڑھائی میں بھی دل لگے گا اور لڑائی جھگڑوں سے بھی بچ جائے گا۔ فضا بنت شہناز، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو رشتہ نہیں ہو رہا، اوپر سے آپ نے سوال کیا تھا کہ اثرات کیا ہوتے ہیں گندے، تو وہ انہیں وضاحت کر دی۔ مزید کچھ پوچھنا ہو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجئے گا۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ 895 مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیف یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ محمد علی بن حمیرہ، آمنہ بنت رفیقہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپس میں بڑی لڑائی ہو گئی اور اس بچی کو گھر لے گئے ان کے گھر والے، آیا رشتہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ رشتہ چلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ آپ خود پڑھیں، دونوں کے لیے دعا کریں، رب کریم صلح کی کوئی تدبیر عطا فرما دے تو انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ شمائلہ بنت غزالہ کوثر، میری بہن آپ نے دبئی سے میں کال کی، فرمایا 1 سال شادی کو، اولاد کے اسباب نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یا مصور یا اللہ 386 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، پانی یا دودھ پہ دم کر کے اس کو پئیں، تعویذات بھی ضرور منگوا لیں، رب کریم کرم فرمائے گا اور جلد انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل سوالات کے جواب تو ہو گئے۔ اسم اعظم کا میں نے ذکر کیا تھا، اور پھر آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم فرید، اور فرید کے جو عدد ہیں وہ ہیں 294 294۔ اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا رحیم یا الہ
اللہ نے یا الہ یا رحیم یا الہ اس کو پڑھنا کیسے؟ ڈبل کر کے 588 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے، یا رحیم یا الہ۔ اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ یہ فرید کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کی بڑی برکتیں ہیں، اور سب سے خصوصی بات تو یہ ہے کہ ہم رب عز و جل کا ذکر کریں گے، یعنی اس کے ناموں کا جب ورد کریں گے، اس کی یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، تو یہ خود ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ ہم رب کو یاد کریں۔ رب عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں اپنی یاد میں مستغرق فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کی طرف چلتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی بخیر تو اگلے بدھ جمعرات پروگرام روحانی دنیا میں پھر ملاقات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے رب کریم، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا جن بہن بھائیوں کو اچھے نیک رشتے نہیں مل رہے، رب کریم ان کو نیک پاکیزہ رشتے عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہیں، اے رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم، تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔